علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی بہت ہی خاص، بڑی اور اہم 5 خبروں پر ایک نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر ہمارے چینل وائرل نیوز لائیو کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب کرتے ہی نیچے ایک گھنٹی نظر آئے گی، بیل نظر آئے گی، اس بیل کو دبا دیجئے، فوراً آپ کو ہماری ہر تازہ ویڈیو مل جایا کرے گی۔ طیب اردگان کا ٹرمپ کو 2 ٹوک جواب۔ امریکہ کے پاس ڈالر ہے تو ہمارے پاس اللہ ہے۔ طیب اردگان نے جمعہ کو ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ممالک کا رویہ ایسا ہے جو بغاوت کرنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ قانون و انصاف کو نہیں مانتے۔ جن ملکوں کا ایسا رویہ ہے ان کے ساتھ تعلقات کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ امریکہ کا نام لیے بغیر طیب اردگان نے یہ بات کہی۔ اقتصادی جنگ میں ترک فتح مند ہوگا، کامیاب ہوگا انشاءاللہ، ایسا بھی اردگان نے اعلان کیا۔ امریکہ کے ظلم سے اللہ سب کو نجات دے، آمین۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے منظور شدہ متنازع قانون کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں یہودیوں اور عربوں نے مل کر احتجاج کیا۔ صہیونی ریاست کے قانون کے خلاف بڑی تعداد میں عربوں کے ساتھ یہودی اس آندولن میں اظہار یکجہتی کے طور پر شامل رہے۔ بتا دیں کہ اس قانون کی روح سے اسرائیل میں صرف یہودیوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ اس قانون سے غیر یہودی شہری کی حیثیت دوسرے درجے کی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے 10,80,000 اسرائیلی شہریت کے فلسطینی اور دیگر اقلیتی برادری کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہے۔ اس لیے تل ابیب میں ہزاروں آندولن کاریوں نے اس ظالم اور کالے قانون کو کالعدم اور ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جرمنی میں ایک 75 سال کے بزرگ نے آخری وقت بستر مرگ پر اسلام قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ اس بزرگ کی یہ کلمہ پڑھنے والی ویڈیو خوب وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایک شخص نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد ان کے گلے لگ کر خوشی میں رونے لگا اور ان کے کانوں میں اذان بھی دی۔ وہاں موجود کسی نے اس کو ویڈیو کیا اور انسٹاگرام پر شیئر کر دیا، اور پھر وہ پوری سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں نے اس 75 سالہ بزرگ کو بڑی مبارکبادی پیش کی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو پاتا۔ تیونس میں وراثت سے متعلق ایک قانون اسلامی قانون میں تبدیلی اور چھیڑ چھاڑ کر کے بنایا گیا کہ وراثت میں مرد اور عورت کو مساوی حصہ دیا جائے۔ اس کے خلاف تیونس میں ہزاروں لوگ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے جمع ہو گئے۔ حکومت کے مخالف خوب نعرے بازی کی، اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ نے ایران پر کئی پابندیاں لگائی، اعلان کیا اور دوسرے ملکوں کو بھی دھمکی دی تھی کہ کوئی ایران سے تعلقات نہ رکھیں، تجارت نہ کرے۔ بتا دیں کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ کئی ملک ہو بھی رہے ہیں اور کئیوں نے امریکہ کا اس پر کڑا وروध بھی کیا، لیکن مراکش امریکہ کے ساتھ ہو گیا اور ایران سے قالین کی درآمدات بند کرنے کا اور ساتھ ہی بینکوں کو لین دین روکنے کا احکامات مراکش حکومت نے جاری کر دیے اور امریکہ کا بھرپور ساتھ دینے، تعاون کرنے کا اعلان کر دیا۔